أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے ماننے والوں میں سے بنایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا امتی بنایا. وہ نبی جن کے مقابلے کا کوئی نبی نہیں گزرا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب کے امام الانبیاء والرسل، اس نبی کا امتی بنایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے نبی ہیں، اس امت کا بھی یہ حال ہے کہ وہ امت بھی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ اور خیر والی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اب دو تین چھوٹے چھوٹے کام بتا دیے ہیں، وہ الحمدللہ جن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. وہ ہے تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. تو گویا ہم تمام امتوں میں سے اعلیٰ امت کے فرد ہیں اور تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ، افضل اور سب کے سردار نبی کے امتی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان سے افضل و اعلیٰ اور کامل و مکمل دین ہے، دین اسلام، جس کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت 3 میں خود ارشاد فرمائی ہے. گواہی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنے اسلام کو، دین کو مکمل کر دیا ہے. آج میں نے تم پر دین تمہارا مکمل کر دیا ہے، نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. تو گویا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اب اسلام کیا ہے اور کیا ہے جس کو اسلام کا نام دیا گیا لیکن وہ اسلام نہیں ہے؟ آج کی مجلس میں ہم اسی بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو موقع دیں گے کہ وہ کچھ سوال کر لیں اور جو بات ہمیں اللہ رب العزت نے سکھائی سمجھائی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہ خیر امت، یہ امت اسلامیہ اس وقت اس حد تک بدعات میں گھری ہوئی ہے
کہ سنتیں ان بدعات کے نیچے دبتی چلی جا رہی ہیں۔ سال کے 12 مہینے میں ہر مہینہ میں، سال کے 52 ہفتے میں ہر ہفتے میں، اور سال کے 360 دنوں میں سے ہر دن میں تقریباً بدعات موجود ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو پاکستان انڈیا میں جو ایک پاکٹ سائز جنتری چھپتی ہے، جس کو غالباً جنتری ہی کہتے ہیں، اس میں نماز کے اوقات بھی لکھے ہوتے ہیں اور دعائیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، بعد میں تھوڑی نماز بھی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو جنتریاں ہمارے کچھ خاص احباب چھاپتے ہیں، ان میں ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر تاریخ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج فلاں کا عرس ہے، آج فلاں کا عرس ہے، فلاں کی برسی ہے، فلاں کا، گویا کہ پورے سال کو ہم نے بدعات سے بھر رکھا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ بڑا آرام سے کہہ دیتے ہیں جی نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات لے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا تراویح کی جماعت کو بدعت حسنہ کہا تھا، جبکہ تراویح کی جماعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر وہ جماعت ثابت ہی نہ ہوتی تو بات الگ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی جماعت ثابت ہے، آپ نے اس کو روک دیا تاکہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور امت کے لیے مشقت کا باعث نہ بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کا نئے سرے سے آغاز کروایا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ خدشہ ٹل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ایسا ممکن نہیں تھا کہ اب تراویح مسلسل کریں گے، جماعت مسلسل کریں گے تو فرض ہو جائے گی، معاملہ ختم۔ انہوں نے کہا کہ اب باجماعت پڑھا کریں، بجائے اس کے کہ 3-3 4-4 کی ٹولیاں پوری مسجد میں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی بجائے انہوں نے ایک سابقہ سنت جس کو کسی مصلحت کے تحت روکا گیا تھا اسے دوبارہ جاری کروایا۔ اب اس واقعہ کو لے کر اس میں انہوں نے جماعت جب دیکھی، ایک امام پر سارے لوگ ایک امام کے ساتھ اکٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ اچھا کام۔ اب کہاں وہ معاملہ اور کہاں ہمارے یہ جو آج کل کے امور ہیں، کہیں دور پار کی بات۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسی بدعات ہیں جن کا سرے سے سنت رسول میں اور خلفۂ راشدین کے یہاں اور کہیں بھی کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، ان لوگوں کے، ان سنتوں کے، یا ان آج کل جو سنتیں ہی مانی جا رہی ہیں جن کا کہیں ثبوت نہیں ملتا، ان بدعات کو اب کہیں کہ نعمت البدع اس کے مطابق لے آئیں گے یا اسے حسنہ اور سیئہ کی تقسیم میں ڈال دیں گے۔ اگر یہی بات ہو تو پھر آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، وہ خطبہ جو آپ ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آج آپ سنتے ہیں، کم از کم جمعہ کے خطبہ میں وہ خطبہ شامل ہوتا ہے۔ باقی دروس میں کوئی اس کی پابندی کرے نہ کرے، بعض دفعہ بسم اللہ سے درس شروع ہو گیا، الحمدللہ سے درس شروع ہو گیا، ان الحمدللہ سے درس شروع ہو گیا، لیکن جمعہ میں اس خطبہ مسنونہ کا التزام کیا جاتا ہے۔ اور اس خطبہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی۔ اب بتائیے، ایک مولانا کسی بھی چیز کو پکڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے رکھ لیجئے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ بدعت ہے کیا، اس کا وجود کیسے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، جس نے
ایک بھی حرف کتاب اللہ کا پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. جس نے ایک بھی حرف پڑھا اسے نیکی ملے گی اور نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرما دیا ولا اقول الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی الف لام میم یہ 3 حرف. قرآن کریم کی تلاوت اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ اگر ایک آیت پڑھتے ہیں تو آپ گنتی کر کے دیکھیں کہ کتنی نیکیاں بن گئی. اور اگر اسی آیت کو یا تلاوت کے ایک صفحہ کو جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو حفظ ہے، کوئی سورت حفظ ہے، وہ آپ سجدہ میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سجدہ میں اللہ بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، تو مجھے شاید زیادہ ثواب ہوئے گا. ایسا نہیں ہے، زیادہ ثواب نہیں ہوگا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صحیح مسلم، سنن ابو داود اور سنن دارمی میں ارشاد فرمایا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھوں. اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، صرف جگہ بدل دی ہے، کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں، اجر و ثواب. اور اگر سجدے کی حالت میں قرآن پڑھیں ممنوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا، اور میں اور آپ کون ہیں؟ بہرحال ہمارے یہاں سال بھر ہی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ 2 مہینے تو بطور خاص بڑے بڑے کاموں کے لیے معروف ہیں. ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے. ماہ رجب اب وہ گزرنے کے قریب ہے، آخری ایام کو پہنچا ہوا ہے. اس کے شروع میں صلاۃ الرغائب ہے، اس کے شروع میں روزہ ہے، الفی روزہ، ہزاری روزہ، مریم روزہ، اور پتہ نہیں کیا کیا نام روزوں کے رکھے ہوئے ہیں. اور 22 رجب کو جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. 22 رجب گزر گئی ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. یہ جو کنڈے بھرے جاتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، کنڈے بھرنا، مٹھائیاں بانٹنا، اس کی تاریخ میں ایسی غلط سلط احمق اور بے عقل قسم کے لوگوں کی بنائی ہوئی حکایتوں کو لے لینا اور دین بنا لینا، یہ باتیں لمبی ہیں، ان کو ہم ذکر نہیں کرتے. صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو 22 رجب ہے، یہ امام جعفر صادق کے کنڈے بھرتے ہیں کہ 22 رجب کو نہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے اور نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق فوت ہوئے رحمۃ اللہ علیہ. اب بتائیے کہ کیا کریں اس 22 رجب کی اس جو رسم بنائی گئی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو بدعت ایجاد کی گئی ہے، اس بدعت کو کیا مانیں؟ نام ہے امام جعفر صادق کا، جبکہ امام جعفر صادق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر یہ کہوں کہ اس کا تعلق جس چیز سے ہے، ہمارے اہل سنت بھائی اگر تھوڑا سا غور کریں تو انہیں سمجھ آئے کہ یہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخ وفات ہے. ان کی تاریخ وفات 22 رجب ہے. اب 22 رجب کو جو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، یہ اہل سنت کی ایجاد نہیں ہے، یہ ادھر سے آئی. ان لوگوں نے خوشی منائی کہ یزید کا والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جبکہ وہ عظیم شخص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ، اس اعتبار سے خال المومنین، مومنوں کے ماموں. ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے یا نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں قرآن کے حوالے سے، کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ماں کا بھائی ماموں، امت کے ماموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ. ایک عظیم شخصیت، اس کے مرنے پر محض اس لیے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ یزید کا والد، اور یزید جو ہیں انہیں پسند نہیں بالکل ہی، کسی بھی اعتبار سے
اس کو کچھ بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں. غلطی کوتاہی تو بات الگ ہے، کچھ بھی سمجھنے کو لیے تیار نہیں. لہذا اس کے باپ کے مرنے پر یہ خوشیاں ان لوگوں نے منائی. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ مفت میں ہی رگڑے جاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور یقیناً گناہ بھی کما رہے ہیں. پیسہ خرچ کر کے گناہ کما رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک عظیم شخصیت کی موت پر خوشیاں منانے والی بات ہے. اور آج کل یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑے اسپیشل انداز سے، پہلے وہ جو کہتے ہیں نا رجب کے کنڈے، اب وہ کنڈے مونڈے نہیں، بڑے اسپیشل انداز سے حلوے، بڑے اسپیشل انداز سے مٹھائیاں، پہلے ٹوکرے بھر کے مٹھائیاں لاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی پلیٹس میں ان کو سیٹ کیا جاتا ہے، اوپر کور دیا جاتا ہے. پھر وہ یعنی آج کے دور میں یہ بدعت بھی بہت ترقی کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. بالکل ان چیزوں کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اب اس رجب کے مہینے کی، جو ابھی ایک آدھ چیز آنے والی باقی ہے، اور وہ ہے ماہ رجب کی 27 تاریخ. ماہ رجب کی 27 تاریخ 22 نکل گئی. کنڈے منڈے جن لوگوں نے بانٹنے تھے بانٹ لیے، لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے اہل سنت ہونے کا ثبوت دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم صحابی کی موت پر خوشی کس لیے منائیں. انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، کر رہے ہیں. اب رہا 27 رجب کو شب معراج. شب معراج کے سلسلہ میں بڑا جشن ہوتا ہے، بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں، بڑا کچھ کیا جاتا ہے. جبکہ اگر صحیح پوچھیں تو 27 رجب کی تاریخ طے نہیں، اور 27 تاریخ تو دور کی بات ہے، 27 رجب کا جو مہینہ رجب ہے، رجب بھی طے نہیں کہ یہ معراج جو ہے وہ ماہ رجب میں کروائی گئی تھی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں. انہوں نے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے، اسریہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل خروجہ الی المدینہ بسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت سے 1 سال پہلے آپ کو معراج کروائی گئی. امام سدی بڑے مشہور و معروف مفسر ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا، لیلہ اسریہ بہی قبل مہاجرہ ب16 شہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہجرت سے 1.5 سال پہلے. امام ابن شہاب نے سال کہا، انہوں نے 1.5 سال کہا. اور اگر 1 سال پہلے اور 1.5 سال پہلے کو دیکھا جائے تو پھر یہ اندازہ کرنا آسان ہے کہ یہ تاریخ متفق علیہ ہو نہیں سکتی، اور یہ مہینہ بھی متفق علیہ نہیں. معروف ایک روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کروایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہ ساری چیزیں ربیع الاول میں واقع ہوئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ اپنی معروف تاریخ اسلام میں یہ بات ذکر کیا کہ یہ سارے امور، سارے بڑے بڑے واقعات جو ہیں یہ ماہ ربیع الاول میں پیش آئے. اور صرف ماہ ربیع الاول ایک ہی نہیں، بلکہ کہا گیا کہ ماہ ربیع الاول میں معراج کرائی گئی، ماہ ربیع الثانی میں معراج کرائی گئی، رجب میں معراج کروائی گئی، شوال میں معراج کروائی گئی، ذوالقعدہ میں معراج کروائی گئی، ذوالحجہ میں معراج کروائی گئی. اب اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ یہ 5-6 مہینے ہیں. ان 6 مہینوں میں سے کسی نے کہا اس مہینے میں، کسی نے کہا اس مہینے میں. اب جو چیز اہل علم میں متفق علیہ نہیں ہے کہ یہ کون سا مہینہ تھا، تو تاریخ کا سے متفق علیہ ہو سکتا. لیکن اگر یہ مان ہی لیا جائے
اگر یہ مان ہی لیتے ہیں کہ رجب ہی تھی، مہینہ رجب کا ہی تھا اور تاریخ رجب ہی کی 27 تھی، اگر یہ مان بھی لیتے ہیں تو اب ہم جو کچھ کرتے ہیں کیا اس کی کوئی بنیاد، اس کی کوئی حقیقت، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ اس رات کو جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ ہے چراغاں۔ چراغاں بڑے زور شور سے کی جاتی ہے، جبکہ چراغاں کرنا اور یہ موم بتیاں جلانا اور ہر جگہ موم بتیوں سے روشنیاں کرنا یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس رات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے تھے، انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ان کو کیا موم بتیوں کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے؟ ان کو جھنڈیاں لگانے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے؟ اگر یہ مان لیں کہ مکہ مکرمہ کے زمانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مالی طور پر کچھ کمزور تھے، صحابہ کمزور تھے، مدینہ میں تو کیسر و کسریٰ کے خزانے آ گئے تھے، وہاں تو مالی کمزوری والی بات نہیں رہی تھی، لیکن کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ معراج کے واقعہ کے پیش آنے کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال زندہ رہے، آپ نے کبھی یہ کام کیا ہو جو آج ہم کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے کبھی یہ کام کیا ہو جو ہم کر رہے ہیں، ایسا کبھی ثابت نہیں ہوگا۔ تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ کرام، ان میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ چراغاں کا آغاز کب ہوا؟ چراغاں کی تاریخ اصل میں کیا ہے؟ یہ چراغاں آتش پرستوں کی ایجاد ہے۔ ہارون معروف خلیفہ گزرا ہے، ہارون کے زمانے میں اس کے دفتر میں یا اس کے دربار میں کام کرنے والے دو شخص تھے، یحییٰ بن خالد برمکی، اور دوسرا ایک اس کا بھائی تھا۔ یہ دونوں بھائی محمد بن خالد برمکی، محمد اور یحییٰ، یہ خاندان مرمکہ کے دو شخص ہیں۔ یہ جو یحییٰ ہے یہ وزیر تھا ہارون رشید کا، اور خالد جو ہے، محمد بن خالد جو ہے وہ شاہی دربار کا دربان تھا۔ دونوں بڑے عہدوں پہ فائز ہیں اور دینی امور کے یہ مسئول تھے۔ انہوں نے اپنی مجوسیت، اپنی آتش پرستی کو ہارون پر پیش کیا، کہا کہ یہ جو بیت اللہ شریف کے غلاف کو خلوق لگایا جاتا ہے اور یہ عطر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اس کی بجائے اگر ہم وہ انگیٹھیوں میں کوئلہ ڈال کر اس کے اوپر عود ڈال کر اگر ہم بخور کیا کریں تو کیسا؟ وہ ان کو سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہیں، وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آیا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ کام انہوں نے شروع کر دیا اور اس کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ سنت و ثواب سمجھیں اور کریں، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو گیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ باطنی فرقہ باطنیہ کے لوگ تھے، انہوں نے یہ چراغاں ایجاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ یہ پہلے جو وقت گزرتے ہیں یا جب بھی ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلتا ہے چراغاں کا، نہ کسی دوسرے موقع پر ثابت ہے، نہ ہی یہ 22 رجب کو ثابت ہے اور نہ ہی یہ 27 رجب کو ثابت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ہمارا راتوں کو نمازیں ادا کرنے کا، دن کو روزہ رکھنے کا، دن کو روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو نماز ادا کی جاتی ہے، اس رات میں کوئی نماز خاص نہیں ہے، اس دن میں کوئی روزہ خاص نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا کیا ہوتا تو صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نقل کر دیا ہے وہ یقیناً نقل کر دیتے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں کہا ہے کہ انہوں نے ہر چیز نقل کر دی، اگر یہ ہوا ہوتا، یہ ہو رہا ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی یقیناً وہ نقل کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے
ماہ شعبان جو قریب ہی آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی تذکرہ کر دیں کہ ماہ شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہے بکثرت روزے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ شعبان شروع ہو روزے رکھیے، پورا مہینہ نہیں لیکن جتنا بھی ہو سکے، جتنی توفیق ملے روزے رکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بعض دیگر کتب میں یہ مروی ہے کہ کانا یصوم حتی نقول لا یفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسلسل روزے رکھے جاتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، ویفطر حتی نقول لا یصوم، آپ روزہ چھوڑ دیتے ہمیں لگتا کہ آپ اب روزہ رکھیں گے نہیں۔ اور ساتھ ہی وہ کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرن قط الا رمضان، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے پورے روزے رکھے۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور ماہ شعبان میں آپ جتنے روزے رکھتے تھے اتنے روزے آپ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ماہ شعبان میں اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سنن ابو داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں، اس عمل کے سلسلہ میں وجہ اور سبب بتانا موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، یہ وہ مہینہ ہے بین رجب و رمضان، یہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور لوگ غافل ہیں اس سے، یعنی اس مہینے میں روزے وغیرہ نہیں رکھتے، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے رہتے ہیں۔ شعبان کی وجہ تسیم یہ ہے کہ وہ نکل جاتے تھے ادھر ادھر، اور روزہ عبادات وغیرہ یہ سر انجام نہیں دیتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں، لیکن میں اس میں روزہ بکثرت رکھتا ہوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو اور میں اس وقت روزے کی حالت میں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ بتائی کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک دوسری وجہ اہل علم نے بتائی ہے کہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے اس لیے رکھا کرتے تھے کہ آپ کے یوم الاثنین، یوم الخمیس، جمعرات اور پیر کے ہفتے کے 2 روزے جو ہیں وہ چھوٹ جایا کرتے، اور ایام بیض 13، 14 اور 15 کی یہ 3 روزے جو ہیں وہ چھوٹ جایا کرتے۔ جو چھوٹے ہوئے روزے تھے آپ شعبان میں بکثرت روزے رکھ کر وہ کمی پوری کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے اپنے چھوٹے ہوئے فرض روزے جو رمضان سے چھوٹے حیض کی وجہ سے، وہ چھوٹے ہوئے فرض روزے بھی ابھی نہیں رکھ رہی ہوتی تھی۔ شعبان میں آپ بکثرت روزے رکھتے تاکہ وہ اپنے فرض روزے رمضان سے پہلے پورے کر لیں۔ یہ 3 وجوہات بیان کی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ اور ہمارے یہاں روزے رکھنا تو دور کی بات ہے، بس ہمیں ایک ہی دن ہے کہ 15 شعبان آنے والی ہے، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں گے، 15 شعبان کو رات کو بھی کیا کچھ کریں گے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بڑے زور شور سے کرتے ہیں۔ سارا سال روزے پڑے ہوئے ہیں، نفلی روزے، ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی، صوم داؤدی، یوم الخمیس، یوم الاثنین، پیر، جمعرات 2 روزے، ایام بیض 13، 14، 15 کے 3 روزے۔ کتنے روزے آپ نفلی رکھنا چاہتے ہیں؟ سال بھر کے اندر یہ روزے بکثرت موجود ہیں، لیکن آپ سارا سال تو روزے کو ہاتھ نہ لگائیں اور 15 کا روزہ رکھنا ضروری سمجھ لیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں، مخصوص 15 شعبان کے لیے۔ البتہ کوئی آدمی ایک دن روزہ ایک دن چھٹی کر رہا ہے، ایک دن جو روزے کا آ رہا ہے 15 کا آ گیا، روزہ رکھ لے۔ ایک آدمی پچھلے مہینوں سے بھی 13، 14، 15 کے روزے رکھتا آ رہا ہے، وہ شعبان کا بھی رکھے۔ ایک آدمی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا آ رہا ہے، جمعرات یا پیر 15 شعبان کو آگے وہ بھی رکھے، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا اور صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے یا شب قدر کا نام دیا گیا۔ شب قدر، لیلۃ القدر ایک بات، فارسی میں شب قدر، عربی میں لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر جس میں اللہ رب العزت فیصلے کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ 15 شعبان میں اللہ فیصلے کرتا ہے، اور آپ کو شعبان شروع ہوتے ہی ایسے میسج آنا شروع ہو جائیں گے، بھائی معاف کر دینا، پتہ نہیں اگلے سال ہوں گے نہیں ہوں گے، شعبان کے بعد ہم بچیں گے نہیں بچیں گے، لوگ معافی تلافی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کی لیلۃ القدر نہیں ہے، اور اس بات کا ثبوت کسی محدث، مفسر، کسی مفتی، کسی امام سے نہیں، قرآن کریم سے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے موجود ہے۔ اور اگر آپ صرف قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 183 نہیں، غالباً آگے 84 اور 85، 83 ہے، شہر رمضان 83 ہے، آگے پھر آ کے قرآن کا ذکر۔ تو یہاں پہلے یہ بات کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیت 183۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ آخر قرآن کے لیلۃ القدر کے بارے میں سورۃ القدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب مہینے سے ایک رات آ گئی، پہلے مہینہ میں، پھر ایک رات میں، اور وہ رات جو ہے کون سی ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ وہ رات سورہ دخان پڑھ کے دیکھیں، بالکل شروع میں آپ پہلی 5 آیتیں